تو کمی انگریزوں نے بہت سی ذاتوں کو یہاں قرار دیا تھا، کیونکہ یہاں کوئی شخص ہندوستان میں نواب سے کم تھوڑے ہی تھا، ہر ایک کا دماغ مغل بادشاہوں سے کم تھوڑا ہی تھا۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کو اپنے برابر میں نہ بیٹھنے دینا۔ یہ فتح محمد صاحب ابھی حیات ہیں، انہوں نے ایک کتاب اپنی زندگی پہ لکھی ہے اور اپنی سوانح لکھی ہے، اور آشیاں، اس کو آپ پڑھیے گا کہ سندھ میں کس طرح وڈیرے بیٹھتے تھے، اور بھٹو صاحب نے جب اعلان کیا پاکستان میں کہ ختم کرو یہ وڈیروں کے یہ چیزیں اور برابر بیٹھا کرو، تو لکھتے ہیں کہ ہم گئے تو بڑی سی گالی دی اس نے، سندھی نے، اور کہا یہ بھٹو ایسا آیا ہے فلانے کا بچہ، اس نے ان کمیوں کو ہمارے برابر کر دیا ہے، ورنہ تو ہم نسلوں سے ان کے سر پہ چڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اب بھی ہمارے ہیں پاکستان میں۔ کمی کتنے تھے؟ 7 قسمیں انگریزوں نے بنائی تھی کمی کی، اور 8واں شامل کیا تھا گاؤں میں کمی جو تھا وہ جلاہا تھا، مزارے تھے، موچی تھا، نائی تھا، کمہار تھا، مالش کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے وہ تھے، اور جو گھروں میں پانی ڈالا کرتے تھے، یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، اب بھی کئی جگہ ہوگا کہ مشکیزیں بھر کے لایا کرتے تھے، یہ سارے لوگ جو تھے یہ کمی کہلاتے تھے۔ انگریزوں نے کہا 8واں کمی مولوی ہے، 8واں کمی مولوی ہو گیا تھا، تو اسی لیے مولوی اللہ کی کم مانتے تھے، اور نظر نمبردار پہ زیادہ ہوتی تھی کہ ایسے نہ ہو کہ خدا رزق سے محروم کرے نہ کرے، یہ نوکری سے نکال دے گا، ولیعاذ باللہ۔ یہ غلامی کا زمانہ کاٹا ہے کئی صدیوں نے، کئی نسلوں نے۔ تو حریت فکر نہیں تھی، کام کے مواقع نہیں ملتے تھے، انسانی صلاحیتوں کو اس ظالمانہ نظام نے تباہ کیا تھا۔ اس نظام سے نکلے ہوئے ابھی تک پوری طرح نہیں نکلے۔ موچی کا بیٹا ڈی سی بن جائے، توبہ توبہ، ولیعذ باللہ۔ یہ تو اتنا بڑا کفر ہے کہ قرآن کے انکار کا اتنا کفر نہیں ہے جتنا بڑا یہ کفر ہے، استغفر اللہ۔ جولائے کا بیٹا ایم اے پاس کر گیا، ولیعذ باللہ۔ یہ اس ذہنیت کے ساتھ اب تک لوگ جی رہے ہیں، اور وڈیرے اب تک کمیوں کو ابھرنے نہیں دیتے، اور اس پہ دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ کو شکست دیں گے، اور لعنت پڑے برطانیہ پہ اور فلاں پہ اور فلاں پہ۔ تمہیں کشکول پکڑا دیا ہے اس سوچ نے، اور در در مانگتے پھر رہے ہو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور یہ قرضے کس خوشی سے ہنستے ہوئے ہمارے مذاکرات کامیاب رہے، یہ کامیاب رہا۔ یہ تو بچوں جب اگلی نسلوں کو سود سمیت یہ قرضے اتارنے پڑیں گے نا، اور جو ان کی تباہی ہوگی، تمہیں قبروں میں عذاب دے گا پروردگار عالم کہ تم کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فیما کنت زندگی کہاں گزاری، میرے فرشتے ماریں گے۔ 5ویں پارے میں آتا ہے نا، فیما کنت، زندگی کہاں گزاری۔ حتیٰ کہ اب سعودیہ نے بھی اس مرتبہ قرضہ دیا تو سود پہ، ان کا وہ دن گزر گئے جب ہم ویسے ہی دے دیتے تھے، تم اپنا پلان سامنے لاؤ۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال یہی کام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور فرمایا بھی جلدی کرو، اس مرتبہ 2 چادریں مجھے بنا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال ہی میں ترکھانوں کا کام بھی ہوتا تھا، کپڑے کی بنائی، جلاہے اور ترکھان، یہ 2 ان کے پیشے تھے۔ فقہا نے لکھا ہے ہمارے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکھان تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلائے تھے، ولیعذ باللہ، تو وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، کیونکہ ہمارے دور میں یہ الفاظ ذلت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس سے توہین رسالت لازم آتی ہے۔ پہلے ایسے نہیں تھا۔ تو پاولی، کمی، جلاہے، راجپوتوں میں پاولی، یہ سب ہو سکتے ہیں، پیشہ تھا نا، پیشہ ایک الگ چیز تھی۔
ہمیں کبھی فرصت ملے تو ہم آپ کو بتائیں کہ اسلام کا مزاج کیا تھا۔ بڑے بڑے علماء بساتی کہلاتے تھے، چٹائیاں بننے والے، بڑے بڑے محدثین، ہائک، جلاہے، بڑے بڑے محدثین اور علماء، وہ جو پھلوں کی تجارت کرتے تھے۔ کوئی ایک قسم ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم تاریخ سے نکال کے آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے موچی تھے جو بہت بڑے بڑے محدث تھے، کتنے نائی تھے جو بہت بڑے بڑے محدث تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے۔ ہمیں فتوے کی اجازت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے دی تھی، اور ان کی اجازت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذات کے اعتبار سے ہمیں تحقیق نہیں ہے، اگر یہ غلط ہو تو بالکل ہی غلط ہوگا، ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن سنا یہی تھا کہ وہ ذات کے اعتبار سے نائی تھے۔ اور 1940-50 کوئی کہتا تھا ہندوستان میں کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، تو اس سے مراد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری پڑھ رہے تھے تو ایک اشکال پیش کیا کہ حضرت اس حدیث شریف پہ تو یہ اشکال پیش آتا ہے، تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دکھانا مجھے۔ اگلے دن ہم کتاب پیش کی تو فرمایا اچھا یہ ہے عبارت تیمم کا ایک مسئلہ تھا، تو اچھی طرح یاد ہے، فرمایا حضرت مفتی صاحب بھی یہی فتویٰ دیتے تھے۔ تو ہم نے کہا اپنے مفتی صاحب؟ تو فرمایا نہیں جی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیتے۔ وہ نہیں جی، اس زور سے کہا کہ ہمارا پسینہ نکلنے لگا، کبھی اور کچھ ڈانٹ پڑے گی، لیکن مسکراتے ہوئے فرمایا کہ نہیں جی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معاش کا حال یہ تھا کہ یہ کام کرتے تھے، قرآن کریم کا ترجمہ کیا، فتویٰ لکھا، لاکھوں فتوے لکھے، اور جو وقت بچ جاتا تھا کروشیے کی ٹوپی بنتے تھے، جمعرات کے دن دلی کی جامع مسجد پہ باہر سیڑھیوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، ٹوپی بیچتے تھے اور گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ تم ہندوستانیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ظالموں، اتنی عقل نہیں آئی کہ اتنا ہیرا آدمی کس طرح مٹی میں رل گیا۔ ہم سب اس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے چاہنے والے آپ جو سن رہے ہیں، اور میں بھی، ولیعذ باللہ، اللہ نماز کا پوچھے گا، اللہ روزے کا پوچھے گا، ارے تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ حج کا پوچھے گا، کیوں اتنے پیسے تھے؟ خدا تم سے ساری چیزیں پوچھے گا، اور خدا تم سے بالکل نہیں پوچھے گا کہ تمہارے زمانے میں کتنے بڑے بڑے نبیوں کے وارث علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تھے، ان کا کیا کیا؟ وہ مفت میں تم کھا گئے، مفت میں انہیں ذلیل کرتے رہے، انگریز کمی کے کھاتے میں ڈال گیا تھا تو تم نے عملاً کمیوں جیسا سلوک اپنے گاؤں کے مولوی کے ساتھ کیا ہے۔ مولوی ہو جانا تو ہمارے دور میں ایسا ہے کہ اپنی دنیا جہنم بنا لیتا ہے یا آخرت جہنم بنا لیتا ہے۔ چندے میں گڑبڑ کرے، آخرت میں اللہ کیا پکڑا جائے گا، نہ کرے تو یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ یہ ہیں کمی 8ویں نمبر کے مولوی صاحب۔